خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اور خداوند کے شکر گزار ہیں اس زبردست کرسمس سیزن کے لیے جس میں ہم سب خوب تیاریاں کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ جو آج جہاں گیسٹ موجود ہیں، خداوند نے ان کی زندگیوں میں جلالی کام کیے ہیں اور اپنے جلال کے لیے خداوند نے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ تو آئیں اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے خدا کے خادم پاسٹر سنیل قادر صاحب، جن کا تعلق پاکستان گاسپل اسمبلی سے ہے۔ سو ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاسٹر ندیم سہیل صاحب، یہ بھی پی جی اے سے پاکستان گاسپل اسمبلی سے ان کا تعلق ہے۔ سو ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو۔ اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں پاسٹر یاسین فیروز، ویلکم پاسٹر جی ٹو گاڈ از لو۔ اور یہ بھی پاکستان گاسپل اسمبلی سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پاسٹر آکاش، جو کہ ہاؤس آف پریئر کی لیڈرشپ ٹیم کا حصہ ہے۔ سو ویلکم پاسٹر آکاش ٹو گاڈ از لو۔ آئیں عزیزو، ہم ایک دعا کریں اور میں درخواست کروں گا خدا کے خادم پاسٹر آکاش سے کہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو نہایت بھلا ہے، تو عظیم ہے، خداوند تیرے جیسا کوئی خدا نہیں۔ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس بابرکت ماہ کے لیے، اس مہینے کے لیے جس میں ہم خداوند تیری پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کو ہیں۔ خداوند ہم منت کرتے ہیں آج اس وقت جب خداوند تیرے خداوند کلام کی خدمت کریں، جب اپنی گواہیاں پیش کریں، تو خداوند ہم سب سننے والوں کی زندگیوں میں یہ گواہیاں اثر کریں اور ہم سب برکت پائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آمین آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ عزیزو، ہر سال جب ہم دسمبر کے ماہ کا آغاز کرتے ہیں اور سردیاں آتی ہیں اور کرسمس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ جو ایک سیزن ہے، ایک اور ہی اس میں ایک زبردست قسم کی فیلنگ ہوتی ہے۔ اور خاص کر ہم جو کرسچنز ہیں کرسمس کو آنے کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں، تو ایک بڑی ایکسائٹمنٹ، ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ اس لیے وہ ایک مشہور جو محاورہ ہے، جیزس از دا ریزن آف دس سیزن، کہ یسوع وہ وجہ ہے جو خوشی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور اس کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نجات دے، ہمیشہ کی زندگی دے۔ انسان جو خدا سے، اس کی قربت سے دور چلا گیا تھا گناہ کے سبب سے، تو خداوند یسوع مسیح آیا ہی اسی لیے تاکہ ہمیں نجات دے اور ہمارا ملاپ جو خداوند قادر مطلق خدا آسمانی باپ سے ٹوٹ چکا تھا، اس کو ریسٹور کرے۔ تو آج خدا کے خادم پاسٹر یاسین فیروز صاحب، ہم ان سے جانیں گے کہ خدا نے ان کی زندگی کو کیسے بدلا، کیسے وہ فیلوشپ ریسٹور ہوئی اور خدمت میں یہ کیسے آئے۔ تو آئیں خدا کے خادم پاسٹر یاسین فیروز صاحب سے سنیں وہ جلالی کام جو خدا نے ان کی زندگی میں کیا ہے۔ جی بردر جی۔ تھینک یو سر۔ مسیح کے زندہ بابرکت پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہے آج کے مبارک دن کے لیے، مبارک صبح کے لیے جو خدا نے زندگی میں بخشی، تاکہ آج دوپہر ہم اس جگہ پر آ کر خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر سالک صاحب کا اور ان کی ساری اس خدمت کا جو روحوں کو جیتنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ خدا انہیں اور زیادہ برکت دے تاکہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر خدا ان کا کلام زندگیوں تک پہنچا سکیں۔ شکر گزار ہوں برکت ٹی وی کی ساری میڈیا ٹیم کا، جن کی وساطت سے یہ پروگرام دنیا کے کونے کونے تک جا رہا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میرا نام یاسین فیروز ہے اور میرا تعلق پاکستان گاسپل اسمبلی سے ہے، پاکستان گاسپل اسمبلی پی جی چرچ باہر کلونی سے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ آج آپ کے ساتھ گواہی کو شیئر کر سکوں۔
ویسے تو میری زندگی کے اندر بہت ساری گواہیاں ہیں، لیکن آپ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے چینج ہوئی، تو اس کے حوالہ سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تقریباً سن 99 میں ایک خدا کے خادم ہیں پیٹر میسی صاحب، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، اچھا، وہ ملک پاکستان پہ آئے۔ میرے ریلیٹیو ہیں یونس فرج صاحب، اچھا، ان کے گھر میں آئے، اور چونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے سوچا کہ تمام خاندان کے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے، یونس فرج صاحب جو جارجیا میں ہوتے ہیں، جی 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 اچھا جی، اچھا، ان کا گھر انہوں نے نا ایک شکر گزاری کی عبادت رکھی۔ جی، تو اس عبادت کے اندر ہمیں بھی دعوت تھی، چونکہ وہ ایم بی میسی صاحب اور پیٹر میسی صاحب، انکل میسی میرے پھپھا لگتے ہیں، اور جون سے مسز فروز وہ میری پھپھو لگتی ہیں۔ تو انہوں نے ان کے گھر میں پیٹر میسی صاحب جب آئے تو انہوں نے عبادت رکھی۔ اچھا، اس عبادت میں سارے خاندان کو انہوں نے بلایا اور ایک دعائیہ میٹنگ رکھی۔ انہوں نے میسیج دیا، اور میسیج کے بعد انہوں نے ایک الٹر کال کی کہ وہ بہن بھائی جنہوں نے آج تک خداوند کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ آج خداوند کو قبول کریں۔ زبردست، سو میں نے اور میری مسز نے دونوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، واہ واہ واہ، اور ہم اسی شکر گزاری کی عبادت کے اندر تھے، اور انہوں نے اس کے بعد پھر میسیج کے بعد دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد انہوں نے 3 باتیں مجھے کہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، آپ نے توبہ کیا ہے، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اب میری 3 باتیں ہیں، ان کو آپ غور سے سنیں۔ میں نے کہا جی۔ کہتے جی سب سے پہلے آپ نے اچھے چرچ کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، واہ، اس کے بعد آپ نے پانی کا بپتسمہ لینا ہے، زبردست، اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرتے ہیں اس کی جو انکم ہے اس کا 10واں حصہ خدا کے گھر میں دینا ہے۔ پریز دی لارڈ، یہ 3 باتیں میری زندگی کے اندر تھیں۔ چند دنوں کے بعد وقت گزرا، میری رفاقت شراکت پی جی اے چرچ کے ساتھ ہوئی۔ وہاں پر خدا کے خادم بشپ ڈاکٹر ولیم جانسن صاحب تھے، وہ بپتسمہ کے حوالہ سے میسیج دے رہے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ وہ میری مسز اور ہم دونوں نے جب توبہ کر لی تو پھر پی جی اے کے ساتھ رفاقت رکھی۔ اب مسز کہہ رہی تھی کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے، آپ لیں، مجھے کوئی ایسی نہیں ہے، آپ لیں۔ لیکن خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جس دن بپتسمہ تھا اس دن میں اور میری فیملی سارے ادھر گئے چرچ میں، تو خدا کے خادم بشپ ڈاکٹر ولیم جانسن صاحب میسیج دے رہے تھے بپتسمے کے اوپر، اور وہ ایسا زبردست پاورفل میسیج تھا، اس نے میرے اندر ہتھوڑے کی طرح توڑا مجھے، اور میری زندگی وہاں پر بدلی۔ تو جب میٹنگ ختم ہوئی تو میری مسز پانی کے بپتسمے کے لینے کے لیے حوض کے پاس گئیں۔ جب وہ گئیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، تو میں نے کہا جی میرا بھی نام لکھوا دیں۔ وہ کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں جی آپ لے لیں، تو مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، یہ کیسے؟ میں نے کہا جی خدا کے کلام نے مجھے چوٹ ماری ہے اور میں اندر سے چکنا چور ہو گیا ہوں، اور خدا کے کلام نے کہا کہ آج کا دن ہی نجات کا دن ہے، یہ نہیں پتا کل کا دن دیکھنا یا نہیں دیکھنا۔ صحیح، سو میں نے وہیں پہ توبہ کی اور اپنی مسز کے ساتھ بپتسمہ لیا۔ پریز دی لارڈ، سو میں نے اور میری مسز نے اسی دن بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد جب بپتسمہ لے لیا تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت شراکت ہونا شروع ہو گئی، اور دل کے اندر بڑا بوجھ تھا خدا کے کلام کو سیکھنے کا، خدا کے کلام کو سننے کا۔ سو ایک دن ہمارے گھر میں سیل چرچ کھولا، اس کے اندر خدا کی خادمہ ڈاکٹر اکشا جانسن وہ ہمارے گھر میں آئیں، اور وہ پیغام دے رہی تھیں، اور اس پیغام کے بعد انہوں نے جب ہاتھ رکھ کے دعا کرنا شروع کی تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے رول کو اس کا بپتسمہ عطا کیا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ میں نے اور میری مسز نے 15 اکتوبر سن 2000 کو توبہ کی، پانی کا بپتسمہ لیا، اور ٹھیک 15 جنوری 2001 کو ٹھیک 3 مہینے کے بعد جب خدا کی خادمہ ہمارے گھر میں آئی، انہوں نے دعا کی، اور ایک ہی دن میں دونوں میاں بیوی کو رول کو اس کا بپتسمہ ہوا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس دن سے لے کے آج تک میں پی جی اے کے ساتھ وفادار ہوں، خدا کے خادموں کی خدمت کرتا ہوں، کلیسیا کی خدمت کرتا ہوں، چرچ کی خدمت کرتا ہوں، اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر خدا نے بڑی برکت دی ہے۔
جب میں خدمت کے اندر گیا تو میں ایک ڈیکن کے طور پر اس خدمت کے اندر گیا. صحیح. کچھ وقت گزرنے کے بعد خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. میری خدمت کلیسیا کی خدمت کرنا تھی, خادموں کی خدمت کرنا تھی, چرچ کی خدمت کرنا تھی. سو خدا نے ایک اور فضل بخشا, مجھے اس ڈیکن سے اٹھا کر ایلڈر کی خدمت کے اندر لے آئے. زبردست زبردست. تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. جب ایلڈر کی خدمت ہو گئی, پھر فیملیز کے اندر جانا, وزٹ کرنا, فیملیوں کے تک پہنچنا, اور یہ میری وفاداری تھی. اور اس دن سے لے کے آج تک میں وفادار ہوں. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. پھر ایک وقت آیا جی. ان 23 سالوں کے اندر خدا نے 3 میری زندگی کے اندر کام کیے. ایک مجھے ڈیکن سے ایلڈر کے ہاتھ, اور پھر ایلڈر کے بعد اب خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ لاسٹ ایئر مجھے ایز اے پاسٹر وہاں پر مخصوص کیا گیا, اور میں پاسٹر کی خدمت کر رہا ہوں. زبردست زبردست. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدمت کے اندر انوالو ہونے سے اس دن سے لے کے آج تک جو خادم یا جو ڈیکن یا ایلڈر اپنے چرچ کے ساتھ وفادار ہے, اپنے خادموں کے ساتھ وفادار ہے, اپنی کلیسیا کے ساتھ وفادار ہے, خداوند وقت پر زندگیوں کو سرفراز کرتا ہے. آمین. اور پھر خدا نے سن 2003 کے اندر ایک رویا دی. صحیح. میں اسے مختصر سی کروں گا کیونکہ اگر میں اسے شیئر کرنا چاہوں گا تو یہ بڑی لمبی ہو جائے گی. 2003 کے اندر 17 اکتوبر کو 15 اکتوبر کو میں نے بپتسمہ لیا, اور 15 جنوری کو خدا نے رول کو اس کا بپتسمہ دیا. اور ٹھیک 3 سال کے بعد 17 اکتوبر 2003 کو خدا نے ایک رویا دکھائی. اور رویا کیا کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور آسمان کے اندر ایک بلیک سا بادل چل رہا ہے, اور وہ اتنا گاڑا بادل ہے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی, اور وہ بادل یوں میرے ادھر سے چلا, یوں ہوتا ہوتا میری آنکھوں سے گزر گیا. اور مجھے آواز آئی, کیا تو نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا خداوند مجھے سمجھ نہیں لگی, جو میرے منہ سے لفظ نکلے ہیں. تو پھر جب میں نے یہ کہا نا مجھے سمجھ نہیں لگی تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر دیکھ. اور میں پھر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک بادل ہے, ادھر سے یوں چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے, میری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے, اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا. تو میں نے کہا مجھے پھر سمجھ نہیں لگی. دوسری دفعہ کہا. اب جب میں نے کہا نا مجھے سمجھ نہیں لگی, تو پھر تیسری دفعہ مجھے آواز آئی ہے کہ غور سے دیکھ. اب میں غور سے دیکھ رہا ہوں کہ غور سے کیا دیکھ رہا ہوں. تیسری دفعہ پھر وہ بادل یہاں سے گزرتا ہے, میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب چونکہ میرے کانوں کے اندر ایک آواز گئی ہے کہ غور سے دیکھ. اب میں غور سے اس کو دیکھ رہا ہوں, آسمان کی طرف بلیک آسمان ہے, اور کیا دیکھتا ہوں کہ انگلی کا جیسے ڈاٹ ہوتا ہے نا, اس طریقے کے ایک وائٹ رنگ کا ڈاٹ ہے. اب میں اس ڈاٹ کو دیکھ رہا ہوں, جیسے جیسے میں اسے دیکھ رہا ہوں غور سے, تو وہ ڈاٹ جو بڑھتا 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 چلا جا رہا ہے, اور وہ ایک وقت میں اتنا بڑا ہو گیا کہ جیسے ایک دروازے کی چوکھٹ ہو جاتی ہے. اور اس چوکھٹ کے اندر سے میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ آگے بلیک بادل ہے, اور پیچھے ایک نورانی بادل ہے, بالکل سفید وائٹ. اس کے اندر سے خداوند یسوع مسیح نکلتے ہیں, اور وہ نکلتے 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 یہ اپنا دائنا ہاتھ یوں کیا ہے, وہ ساڑی کی طرح وہ جو پلو ہے ان کے پاس ہے, بالکل وائٹ لباس میں یوں آئے ہیں, اور میری چرپائی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. مجھے کہتے ہیں اٹھ اور نجات کے کام کو شروع کر, آمد ثانی کا پیغام دے. 3 باتیں خداوند یسوع مسیح نے میرے ساتھ کی ہیں. اٹھ, نجات کے کام کو شروع کر, اور آمد ثانی کا پیغام دے. یہ 3 لفظ جب میری زندگی کے اندر آئے, میں ایک دم بڑھا کے اٹھا ہوں, اور کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر آسمان کے اوپر ستارے ہی ستارے ہیں. اور میں اب جو رویا وہ دیکھی ہے, اٹھا ہوں اور اپنے کمرے میں گیا ہوں, جا کے کلاک کی طرف دیکھا تو اس وقت 3:15 صبح کا ٹائم تھا, صبح کا. میں باہر نکلا ہوں, میں نے منہ ہاتھ دھویا, اور خداوند کی حضوری میں گھٹنے ہو گیا ہوں. میں خداوند کی حضوری میں دعا کرنا شروع ہو گیا ہوں, اور وہ پتہ نہیں آدھا گھنٹہ کیا ہے. اس قدر خدا کی حضوری, خدا کا مسا, خدا کا جلال. اور اس کے بعد میں آ کے سو گیا ہوں. میں نے صبح اٹھ کے اپنی مسز کے ساتھ شیئر کی, اس کے بعد خدا کے خادموں کے ساتھ شیئر کی. تو خدا کے خادموں نے کہا کہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. سو اس وقت سے لے کے آج تک میں وفاداری کے ساتھ خداوند کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں, کلیسیا کی خدمت کر رہا ہوں, اور بہت سارے سینئر خادموں سے خدا کا کلام سیکھ رہا ہوں. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Pastor Yasin Feroz صاحب. بہت ہی پاورفل ٹیسٹمنی آپ کی, اور خاص کر جو ایک خاص بات ان کی ٹیسٹمنی میں ہے وہ ہے وفاداری.
اپنی کلیسیا کے ساتھ وفاداری، سب سے پہلے خداوند کے ساتھ وفاداری. جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو پھر اپنے لیڈرز کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ ایک نہایت ہی پاورفل فیکٹر ہے جو ہمیں اس منزل تک پہنچاتا ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے، اور جو کام خدا ہم سے لینا چاہتا ہے، جو ڈیسٹنی خدا نے ہماری زندگیوں کے لیے اس زمین پر رکھی ہے، اس کو ہم پھر پورا کرتے ہیں. اور خداوند نے بھائی کی زندگی میں جلالی کام کیا ہے. یہ ہے وہ نجات کا کام جو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کرنے کو آیا. پریز دی لارڈ. اور میں صرف ایک کوشچن، زیادہ لمبا نہیں، کہ آپ جو جاب کرتے تھے یا آپ کا جو فل ٹائم کام تھا وہ کیا تھا؟ سر بیسکلی میں آٹو مکینک ہوں. اچھا. اور میرا پروفیشنل جو موٹر سائیکل ریپیئرنگ کا ہے، نہ صرف موٹر سائیکل ریپیئرنگ کا بلکہ جنریٹر اور یہ اسمال واٹر بورڈ انجن اور یہ وائبریٹر انجن وغیرہ، تمام کام میں کرتا ہوں. ویری نائس. تو خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے اس میں بڑی برکت دی ہے، اور پچھلے تقریباً 40 سال سے بھی یہ کام میں کر رہا ہوں. زبردست. سو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ وقت پر زندگیوں کو سرفراز کرتا ہے. پریز دی لارڈ. تو میں اس وقت سے وفادار ہوں، اور یہ وفاداری کا نتیجہ ہے کہ خدا نے آج اسی چرچ کے اندر مجھے ایز اے پاسٹر اڈین کیا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. زبردست. ساری عزت سارا جلال خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو دیتا پریز دی ہوں لارڈ. کہ وہ زندہ خدا ہے، وہ قادر مطلب باپ ہے جو زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. زبردست. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو اپنی ان کی جاب تھی یا کام تھا، جو سکل خدا نے دے رکھا تھا، وہ اس کو یوز کرتے رہے اپنے لیے، اپنے خاندان کی کفالت کے لیے، ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدمت کا کام بھی یہ ساتھ کرتے رہے ہیں. اور یہ ہے وفاداری کہ ہم نے اپنے جو خداوند نے ہمیں سکلز دے رکھے ہیں ان کو یوز کر کے اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے جو پرووائڈ کرنا ہے. اور یہ خداوند کا فضل ہے جو خداوند ہم پر کرتا ہے. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ پاس صاحب. عزیزو، اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے اور بھی ہم باتیں کریں گے خدا کے خدام سے، اس لیے کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک. عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے پاورفل ٹیسٹمونی سنی خدا کے خادم پاسٹر یاسین فیروز صاحب کی. تھینک یو سو مچ اس زبردست ٹیسٹمونی کو شیئر کرنے کے لیے. عزیزو، جب یہ گواہی سنا رہے تھے اور جو ایکسپیرینسز خداوند نے انہیں دیے، میں سوچ رہا تھا کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں شاید یسوع منو ہی سب تو بہت پیار کرتا ہے، لیکن یسوع ہر ایک سے وہ ایک ہی جیسا پیار کرتا ہے، اور وہ ہی ڈزنٹ ہیو فیوریٹس. ہم سارے ہی اس کے فیوریٹ ہیں، کوئی ایک زیادہ خاص نہیں ہے، اور وہ ہم سب سے ایک ہی جیسی دائمی، کامل اور پاک محبت رکھتا ہے. پریز دی لارڈ. اور جو ایکسپیرینسز ان کو دیے، مجھے دیے، آج خداوند آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آ گیا ہے. ہاللیلویہ. اور وہ نجات لے آیا ہے. اور اسی لیے میں بھائی پاسٹر سنیل قادری صاحب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے اس دنیا میں، نجات، انسان کی وہ ریلیشن شپ کی بحالی جو خدا کے ساتھ انسان کا تھا باغ عدن میں، اور یسوع سے ریسٹور کرنے کو آیا. انسان کی وہ جو امیج جو بگڑ چکی تھی، یسوع اسے بحال کرتا ہے. تو آپ کرسمس کا یہ جو مقصد ہے، اس کو پلیز شیئر کیجئے کہ آپ اس کو کس طور سے لیتے ہیں. فرسٹ آف آل پاس خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور شکر گزار ہوں اس خوبصورت پروگرام کے لیے، برکت ٹیلی ویژن کے لیے، اور خدا کے سورما کے لیے کہ خدا جس طرح سے آپ کو استعمال کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور بتانا چاہوں گا کرسمس کے تعلق سے
ایک تاریخ جو ہے وہ رقم ہوئی ہے اور آج تک وہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. ڈے بائی ڈے جیسے جیسے مسیح کے بدن میں لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس دن سے لے کر آنے والے وقت تک وہ دن کرسمس کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم اس کا جلال نہ صرف اس وقت بلکہ اب تک ہر روز ہر لمحہ اپنی زندگیوں، اپنے گھرانوں، کلیسیاؤں کے اندر ایکسپیرینس کر رہے ہیں Praise اور the کرتے Lord. رہیں گے، Praise the Lord. کیونکہ وہ یسوع جو ہے وہ محض صرف چرنی تک محدود نہیں ہے، محض صرف وہ صلیب تک نہیں ہے، بلکہ وہ کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا ہوا ہے. اور Praise کلام the کے اندر Lord. لکھا ہے عبرانیوں کے پہلے خط کے اندر کہ خدا باپ نے حصہ بحصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو پھر بیٹے کی معرفت اس نے کلام کیا، اور جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اور جس مقصد کے لیے اس کا نام یسوع رکھا گیا تھا، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، Amen. اور یہ اس نے اس مقصد کو پورا کیا جو وہ محض صرف کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک امت، قوم، قبیلے کے لیے، بلکہ نسل انسانی کے لیے رکھتا تھا. اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کلام مقدس کے مطابق، لوگوں کو اس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا اپنی بادشاہت کو اس زمین پر انسان کے دلوں پر قائم کرنا چاہتا ہے، ہاللویا. اور جب اس نے اس زمین پر قائم کیا تو Praise the ابلیس Lord. اس کو چھینا. اب یہ خدا کا مقصد تھا کہ کس طرح سے اس نے اپنے بیٹے کو مجسم کیا ہے. کلمہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، جسے ہم انکارنیشن کہتے ہیں. Amen. اور ہم اسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایسا بچہ ہے جو چرنی میں لپٹا ہے اور کپڑے میں لپٹا ہوا، چرنی میں پڑا اور کپڑے میں لپٹا ہوا ہے. گویا ایسی ایک مشابہت ملتی ہے کہ آیا تو وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ بن کر، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ کھوئے ہوں کو نجات دینا ہے، آمین. کچلے ہوں کو آزاد کرنا ہے، اندھوں کو بینائی دینا ہے، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنا ہے. Amen. اور وہ واحد ایسا بچہ ہے جو آیا ہی مرنے کے لیے ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی تاریخ میں بچہ ایسا نہیں ملتا جس کے لیے ہیرودیس جیسا بادشاہ لڑکھڑا اٹھا، صحیح. اس کے دیکھنے کا مشتاق تھا، مجوسی دیکھنے کے مشتاق تھا. تاریکی کے اندر نور چمکا کہ کس طرح سے جو گڈریوں کی جو کوئی ویلیو نہیں تھی، جن کو کچھ کوئی لوگ سمجھتے جانتے نہیں تھے، اللہ حتیٰ کہ عدالت کے اندر ان کی گواہیوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی کی جاتی. صحیح. لیکن جس دن وہ نور چمکا اور آسمان پر ایک بڑی متحرک ہوتا ہمیں نظر آتا ہے، زمین پر ہمیں ہلچل نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ خدا کا بیٹا اس زمین پر اتر رہا ہے. اور یہ اس کا مقصد ہے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس زمین پر آیا ہے. آمین. اور اس کو ہم پورا ہوتا ہوا دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. اس نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. تو یہ کرسمس کی ایک روح ہے، ایک اسپرٹ ہے، Amen. جس کو ہم نے اس سارے ماحول کے اندر ہمیشہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. اور اس کی مرضی کیسے پوری ہوگی؟ جس طرح سے مریم کے اوپر روح القدس کی قدرت جو ہے اس نے سایہ ڈالا. جب روح القدس کا قدرت ہم پر سایہ ڈالے گی تو ہم ہر طرح سے، ہر طور سے، اپنی زندگی سے، اپنے خاندانوں سے، کلیسیاؤں سے پھر جو ہے اس کے جلال کو، اس کی اس مرضی کو جو وہ رکھتا ہے، اور جب وہ نجات جو وہ نسل انسانی کو دینا چاہتا ہے جب وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی، تو پھر ہم اپنے آپ کو روح القدس کی رہنمائی کے وسیلہ سے جو ہے وہ دوسری آمد ثانی، یعنی آمد ثانی جو ہے اس کے لیے پھر تیار کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ اب جو ہے وہ بچے کی صورت میں نہیں آئے گا. صحیح. جب وہ آیا تو تب دنیا نے اسے نہیں جانا. صحیح. لیکن اب جب آئے گا تو وہ بڑے جلال کے ساتھ آئے گا، فرشتوں کے ساتھ نرسنگے پھونکے جائیں گے، اور وہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور دنیا اسے دیکھے گی. کس طرح سے آج دنیا جو ہے وہ مسیح کے انتظار میں ہے. وہ مسیح آیا، نجات دی، اور اب وہ دوبارہ اپنی کلیسیا
यानी मसीह का जो बदन है जिसको अपने खून से उसने मोल लिया, खरीद लिया, बचा लिया, छुड़ा लिया, अब वो दोबारा लेने आने वाला है। और यही उसका मकसद है कि जो कोई उस निजात में शामिल होता है उसको वो अपने बदन का हिस्सा बनाता है। हम अब अपने नहीं रहे बल्कि कीमत से खरीदे गए। और ये वो स्पिरिट है, ये वो रूह है जिसमें हमने उस क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है कि जब हम अपने चर्च में कुछ भी इबादत रखते हैं या क्रिसमस ट्री सजाते हैं या खुशी या शादमानी या गीत या और कलाम के या और प्रोग्राम या केक कटिंग करते हैं, तो इसके अंदर जो स्पिरिट या रूह होनी चाहिए वो यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ जलाल देना होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो इसलिए आया कि उसका जलाल जाहिर हो जाए। जैसे उसने कहा कि मैंने बाप का जलाल जाहिर किया, मैं अपना जलाल तुम्हें दिए जाता हूं ताकि तुम मेरे जलाल को जाहिर कर सको। तो मैं ये समझता हूं कि पास साहब कि क्रिसमस जो है वो हर रोज क्रिसमस है। आमीन। जिस दिन हम उसके जलाल को जाहिर करते हैं क्रिसमस की रूह हमारे अंदर उतरती चली जाती है और हम उसमें मजबूत होते हैं और अपने आप को आमदेसानी के लिए तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, पास्टर सुनील कादरी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में क्रिसमस को और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना उसको एक्सप्लेन किया है और हमें बहुत बरकत मिली है। थैंक यू सो मच। बहुत से लोग कई दफ़ा इस बात को कहते हैं कि इन बातों को हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अजीज़ों, जैसे भाई ने कहा कि जब वो स्पिरिट जो एक हम्बल स्पिरिट है, एक ऐसी स्पिरिट यानी कि खुदा के हुजूर टोटली और कम्प्लीटली जैसे मसीह ने अपने आप को बाप के हुजूर पेश कर दिया उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, उसके मकसद को पूरा करने के लिए, जब हम भी उसकी इज़्ज़त में, उसकी ऑनर में, उसकी हशमत, उसके जलाल के मुताबिक एक मखलूक का जो रवैया है या पोस्चर है या उसकी पोजीशन है वो सजदे की है, और जब हम अपने आप को उसके हुजूर झुका देते हैं तो वो बातें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो और ज़्यादा हमें इंस्पायर करती हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम की ये सच्चाइयाँ हैं और यीशु ने कहा मेरा कलाम, मेरी बातें रूह और ज़िंदगी हैं, और ये रूह और ज़िंदगी जब भी उसी स्पिरिट में डिक्री और डिक्लेयर की जाती हैं ये बातें खुदा की मर्ज़ी, तो ये इंसान के दिल को छूती हैं, वो दिल जो उसके हुजूर झुके हुए हैं। उसी तरह से जैसे मजूसियों ने आके यीशु को वर्शिप किया, उसको सजदा किया, आज जब हमारे दिल उसके हुजूर झुके होंगे तो वो बातें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो और ज़्यादा हमें इंस्पायर करती हैं, और ज़्यादा हमारे ईमान को तक़वियत देती हैं और हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। इसीलिए खुदा ने यशवा को कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात, डे एंड नाइट, 24/7 मुसलसल तेरा ध्यान मेरे कलाम पर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत ही पावरफुल बातें आपने शेयर की हैं। और आप प्लीज़ ये भी बताएं कि आप की कलीसिया कहाँ है, किस पीजीए की कौन सी कलीसिया को आप पासबानी कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक जो है वो म्यूं कॉलोनी चुंगी अमरसदू में है। अच्छा। और बिशप साहब ने ये जो चर्च था बेसिकली ये मेरे पापा के पास था। अच्छा। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं इस ब्रांच को। और इसको जो खादम थे पहले वो मेरे पापा थे, उनकी डेथ होगी, उनके बाद फिर उनके शागिर्द आए, उन्होंने उस चर्च को रन किया। अच्छा। लेकिन इससे पहले कि बिशप साहब की डेथ होती और उन्होंने इस ईमान से मुझे भेजा वहाँ पर कि जिस तरह से मैंने आपके पापा को भेजा था आज मैं आपको वहाँ पर भेजता हूँ और आप खुदा का जलाल जाहिर करोगे। और खुदा वहाँ पर बड़े बड़े काम कर रहा है और एक बेदारी को लोगों ने वहाँ पर देखा है। जबरदस्त। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उस मालिक का कमाल है। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि किसी की जिंदगी के अंदर भेजा जाना भी बड़ा जरूरी है। जैसे यीशु भेजता था, भेजा जाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए बड़ी इस्तेकाक की बात थी कि मेरे वालिद साहब ने जो पौधा लगाया है वहाँ पर खुदा ने मुझे तौफीक बख्शी है कि मैं जाकर उस पौधे को जो है वो फिर से बार बार कर सकूं, वो खिदमत कर सकूं। और वो मेरे लिए बाबरकत है और मैं बिशप साहब का आखिरी शागिर्द हूँ। वाह।
اور سمجھ لیں کہ ہم شروع سے ہی بچپن سے خداوند میں وہ سو گئے آنکھیں ہی ہیں۔ پیچھے، ہاں جی آنکھیں ہی پیچھے میں کھولی ہیں۔ زبردست۔ میری فیملی بھی پیچھے کے ساتھ ہے۔ زبردست۔ میرا چھوٹا بھائی یوتھ پاسٹر ہے، اس نے آ رہا تھا، وہ آ نہیں سکا، ڈیوٹی پہ تھا، اچھا اور ہیڈ آفس میں ان کے ساتھ وہ خدمت کرتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور مجھے خدا نے وہاں پر موقع دیا، پریز دی لارڈ، اور خدا بڑی جلال کے ساتھ ہمبل ہو پریز کر دی لارڈ، آمین۔ خاکسار بن کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو خدا بڑے زبردست طرح سے استعمال۔ پریز دی لارڈ، اور ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں۔ آمین، ایسے تھینک یو سو مچ آپ کی خدمت کے لیے، پاورفل میسج کے لیے۔ عزیزو، آئے ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی تعریف اور اس کی تمجید کریں اس ایک خوبصورت گیت کے ساتھ۔ دیکھو داؤد کے شہر میں ہے نور کیسا چھایا، خداوند خود آیا۔ دیکھو داؤد کے شہر میں ہے نور کیسا چھایا، خداوند خود آیا۔ وہ کلام خدا بن کے انسان ہے، وہ کلام خدا بن کے انسان ہے، ایک چرنی میں دیکھو سمایا۔ دیکھو داؤد کے شہر میں ہے نور کیسا چھایا، خداوند خود آیا۔ عجیب مشیر خدائے قادر ہے، باپ ابدیت کا وہ، عجیب مشیر خدائے قادر ہے، باپ ابدیت کا وہ، سلامتی کا وہ شہزادہ اور ابدی شہنشاہ وہ، سلامتی کا وہ شہزادہ اور ابدی شہنشاہ وہ، خداوند نے وعدہ کیا تھا جو، خداوند نے وعدہ کیا تھا جو، آج پورا وہ کر کے دکھایا۔ دیکھو داؤد کے شہر میں ہے نور کیسا چھایا، خداوند خود آیا۔ تھی باپ کے ساتھ جو زندگی ہے ظاہر ہوئی دیکھو، تھی باپ کے ساتھ جو زندگی ہے ظاہر ہوئی دیکھو، چٹان وہی بنی اسرائیل کے ساتھ جو تھی دیکھو، چٹان وہی بنی اسرائیل کے ساتھ جو تھی دیکھو، انسان کے روپ میں آیا ہے، انسان کے روپ میں آیا ہے، ہوا اس کی رحمت کا سایہ۔ دیکھو داؤد کے شہر میں ہے نور کیسا چھایا، خداوند خود آیا۔ دیکھو داؤد کے شہر میں ہے نور کیسا چھایا، خداوند خود آیا۔
समा छाया, हर एक समत है खुशी की लहर, खुशी का समा छाया। खबर ये अजब मिली है हमें, इनाम अजब पाया। खबर ये अजब मिली है हमें, इनाम अजब पाया। खुदावन ने हाथ बढ़ाया और खुदावन ने हाथ बढ़ाया और है डूबे हुओं को बचाया। देखो दाऊद के शहर में है नूर कैसा छाया, खुदावन खुद आया। वो कलाम खुदा बन के इंसान है, वो कलाम खुदा बन के इंसान है। एक चरनी में देखो समाया, देखो दाऊद के शहर में है नूर कैसा छाया, खुदावन खुद आया, खुदावन खुद आया, खुदावन खुद आया। वेलकम बैक अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने खूबसूरत पावरफुल गीत सुना, और उससे पहले खुदा के खादम पास्टर सुनील कादर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्रिसमस को, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने को एलैबोरेट किया, उसको एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपकी खिदमत है और हम खुदा उनको सारा जलाल देते हैं। अब वक्त है कि हम एक और मैसेज सुने, और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा की खादम पास्टर नदीम सुहेल साहिब से कि खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को हमारे साथ शेयर करें। जी ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड सर। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने मुमकिन किया कि आज यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की बातें की जाएँ। खुदावंद आपको बरकत दे, आप जो खुदा के सूरमा है, खुदा के चुने हुए खादम है, आपकी सारी टीम को खुदावंद बरकत दे। और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने बंदा को रखा है। मैं कहूँगा कि यकीनन आपके ऊपर खुदा का मसा है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बरकत चैनल के ज़रिए खुदा बड़े बड़े जलाली काम कर रहा है। बहुत सी टेस्टिमनीज़ हमें सुनने को मिलती हैं, तलीमी। मैं इसको ये कहूँगा कि बहुत सारे चैनल है, खुदा उनको भी बरकत दे, लेकिन ये एक तलीमी चैनल है। खुदा के बड़े अच्छे खादम आकर यहाँ पर खुदा कलाम की बातें करते हैं, पावरफुल बातें होती हैं। और ये कलीसिया एक दुआया कलीसिया है, और हमारी दुआ खुदा और आपकी हदों को या 20 की हदों की तरफ बढ़ाए और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, बड़ी अच्छी बातें हमने सुनी। खुदा के खादम ने अपनी टेस्टिमनी शेयर की, खुदा के बंदा पर सुनील ने खुदा के कलाम में से अच्छी बातें की। सो मेरे पास जो मैसेज है, हम क्रिसमस सीजन के अंदर है, तो जिस तरह खुदा के खादम ने ऑलरेडी शेयर किया कि मसीह पर ईमान रखने वालों का हर रोज क्रिसमस होता है। आमीन। ये सिर्फ 25 दिसंबर की बात नहीं है, क्योंकि उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से है। वो कदीमुल अय्याम है, जब कुछ नहीं था वो तब भी था, और जब कुछ ना होगा वो तब भी होगा। वो हालेलुया। अज़ल से और अबा तक रहेगा, और उसके बारे में पेशन गोइयां की गई है। यशायाह ने 700 साल पहले उसके बारे में कहा गया 7वें बाब के अंदर है कि हमारे लिए यहूदी लोग जो थे वो निशानों पर बड़ा तवक्कल करते, इसलिए कहा खुदावंद आप उनको एक निशान बख्शेगा कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ है। और उसने जाने से पहले भी कहा देखो मैं दुनिया क्या करता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो खुदा की तारीफ उसी के बारे में यशायाह ने एक और पेशन गोई की 9वें बाब के अंदर है। उसने कहा इसलिए खुदावंद है उन्हें हमारे लिए कहा उसकी सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। यीशु मसीह नस्ल इंसानी के लिए खुदा की बख्शिश है। यूहन्ना 3:16 बड़ी मशहूर आता है, हमने संडे स्कूल से सीखी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, अब ये खुली दावत है, सिर्फ क्रिश्चियों के लिए नहीं है, मसीहों की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, नस्ल इंसानी के लिए,
चाहे वो किसी भी मजहब कौम से ताल्लुक रखता है, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहता हूं कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि नस्ल इंसानी जो इब्लीस क्या तो दुख उठा रहे हैं, जो तरह तरह के जादूगरों के वसीला से दुख पा रहे हैं, खुदा का बेटा इसीलिए आया कि इब्लीस के कामों को तबाह करे, आमीन। इब्लीस के कामों को मिटाए। और उसने आमीन। आकर इसलिए कहा मैं इसलिए आया हूं कि लोग क्या करें, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। बागे अदन के अंदर जो खुदा की नाफरमानी हुई थी, खुदा के हुक्म को तोड़ा गया, और वहां पर जब सजा का खुदा ने ऐलान किया तो वहां पर खुदा ने उसके साथ साथ देखते हम 3:15 के अंदर पैदाइश की किताब के अंदर उसने कहा मैं एक को औरत की नस्ल से भेजूंगा, इब्लीस को कहा वो तेरी खोपड़ी को कुचलेगा। और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने आकर इब्लीस के सारे कामों को तबाह किया, बर्बाद किया। अब हम देखेंगे गुनाह क्या है। जब से बागे अदन के अंदर ये नाफरमानी हुई है, खुदा के आइन को तोड़ा है, खुदा के हुक्म को नहीं माना, तो तब से इंसान के अंदर उसके डीएनए के अंदर ये गुनाह आ गया है और गुनाह सरायत कर रहा है। ये नस्ल दर नस्ल ये लानत चलती जा रही है। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में आ गया है, बेशुमार खुदा ने अपने बंदे भेजे, पैगामात दिए और नबूतें हुई उसके बारे में, लेकिन वो काम कोई भी ना कर सकता जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आकर किया। आमीन। और वो पूरी पूरी निजात हमें देता है। उसने अपने बदन का पूरा लहू हमारे लिए बहा दिया है। और हम देखते हैं कि वो पेशन गोइयां जो उसके हक में पुराने अहदनामा के अंदर को 300 से ज्यादा पेशन गोइयां हैं जो उसके हक में पूरी हुई, और उसने आकर वो सारे काम किए। मीका उसके हक में कहता है यहूदा के बैतलहम के तलक से कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी कौम की कलाबानी करेगा। इसलिए उस दानियल ने रोया देखी 7वें बाब के अंदर है कि वो कदीमुल अय्याम है, वो शुरू से है, अजल से है। ये सिर्फ 25 दिसंबर की बात नहीं है, इन दिनों की बात नहीं है, वो शुरू से है और हमेशा तक रहेगा। जब कुछ ना था वो तब भी था, और जब कुछ ना होगा वो तब भी होगा, रहेगा नाम सदा तिकार मसीदा। आमीन। आज गुनाह से जकड़ी हुई दुनिया अपनी अपनी कोशिश से अपने अपने तरीकों से निजात पाना चाहती, लेकिन मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की वसात से आपको मैसेज देना चाहता हूँ, किसी दूसरे के वसीला निजात नहीं है। आमीन। क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमी को सिर्फ एक नाम बख्शा गया है और वो यीशु मसीह का नाम है। और यही पैगाम मत्ती की इंजील के अंदर मेरे वाले सामने हवाला यूसुफ को मिला कि तू उसका नाम उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोग उनके गुनाहों से निजात देगा। अपने जो उसको कबूल कर लेते हैं, हम यूहन्ना की इंजील के अंदर भी पढ़ते हैं पहले बाब के अंदर है कि वो अपने घर है पर उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा। हमें ये राइट मिल गया कि हम आसमान के खुदा को अपना बाप अब्बा कहकर दुआ कर सके। आमीन। ये हक आमीन। उन्हीं के पास है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और निजात के लिए हम देखते हैं रोमियो 10वें बाब की 9वीं आयत पे, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा उसे मुर्दों में जिला तो निजात पाएगा। हम यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि जो इंसान गुनाह के अंदर था, हम देखते हैं गुनाह है क्या, गुनाह की मजदूरी मौत है, शरअ की मुखालफत गुनाह है, खुदा के कलाम को रद्द कर देना गुनाह है, खुदा की निजात बख्श बातों को रद्द कर देना गुनाह है। लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने से आप निजात पा सकते हैं। मैं इस क्रिसमस पर आपको मैसेज देना चाहता हूं, आप जो बरकत टीवी देख रहे हैं, कि अगर आज तक आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो सादा अल्फाज में आप तौबा करें और कहेगा यीशु तू मेरा खुदावंद है, हालेलुया। तूने अपनी जान मेरे लिए दी है, Yes. मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। ज़कई के घर में भी उसने आकर कहा कि आज इस घर में निजात आई है, वो आपके घर भी आकर निजात देना चाहता है ताकि आप अच्छे तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। पौलुस रसूल पहला तिमोथेयुस उसके पहले बाब की 15 आयत में कहता है ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने आया, जिनमें उसने कहा सबसे बड़ा मैं हूं। पर उसने कहा मुझ बड़े गुनाहगार पर उसने रहम किया है, वो आप पर भी रहम करना चाहता है। तो आज ही अपना आप उसको दें, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पादी साहब, बहुत ही पावरफुल मैसेज। और जैसा कि भाई ने दावत दी है, जो यीशु को आज अपना दिल देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं, और वो मकसद जो यीशु ज़मीन पर पूरा करने को आया, जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो वो मकसद पूरा होता है जो यीशु इस ज़मीन पर पूरा करने को आया, और वो ये कि हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता हमारे आसमानी बाप के साथ रिस्टोर करे। तो आज जितनों ने ये तहैया किया है, फैसला किया है कि मैं यीशु का अपना दिल देता हूँ, ज़िंदगी देता हूँ या देती हूँ, तो आप सादा दिल से उसे कहें कि खुदावंद तू मुझे ले ले
اور یسو مجھے معاف کر۔ جب آپ دل سے یہ دعا کریں گے، صرف 2-3 سادہ سے جملے لیکن سجیدہ دل کے ساتھ، تو خداوند آپ کی زندگی میں ایک سپر نیچرل کام کرے گا، مفوق الفطرتی طور سے آپ کو بدل دے گا، آپ کو نئے سرے سے وہ پیدا کرے گا، نئی زندگی دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس وقت ہم آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے دل، اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیمار ہیں یا کسی مشکل مصیبت یا پریشانی میں ہیں، خاص کر کرسمس کے دنوں میں جو آپ شاید کئی پریشان بھی ہیں کہ ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی، بچوں کے لیے ہم کپڑے کیسے لیں گے، اور جو کرسمس کی سیلیبریشنز ہیں وہ کیسے کریں گے، تو آپ کے لیے بھی ہم دعا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیں عزیزو، خداوند کے حضور ہم اپنی زندگیاں اس کے حضور پیش کریں اور دعا کریں، اور جتنے ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند ہمارے دل تیرے لیے شکر گزاری سے بھرے ہیں اس پاورفل سیزن کے لیے، کرسمس کے لیے تیرا شکر ہو۔ ہم سب جو خوب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تیاریوں میں ہیں، تو خداوند اس وقت جتنے تیرے لوگوں نے اپنا دل، اپنی زندگی تجھے دی ہے، پاک روح ان کو چھو اور ان کو لیڈ کر، گائیڈ کر، تاکہ وہ مقصد جس کے لیے تو نے انہیں زمین پر رکھا ہے اس کو پورا کر سکیں، اور خداوند یہ تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح سے جو اس وقت بیمار ہیں یا کسی ضرورت میں ہیں، کسی مشکل مصیبت پریشانی میں ہیں، ان کی ایک ایک پرابلم ہم تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں، پاک روح ان کو چھو۔ جو بیمار ہیں اسی لمحہ اپنی تمام بیماریوں سے شفا پائیں۔ یسوع تیری شفا دینے والی قوت اور قدرت سر سے لے کر پاؤں تک ان کے بدنوں میں سے گزر کرے، اور یہ شفا پائیں روح، جان اور بدن میں، یسوع کے نام میں۔ اور اسی طرح سے جو ابلیسی ناپاک روحیں انہیں ستاتی ہیں یا ان پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، ابلیسی ناپاک روح تمہیں حکم دیتے ہیں، چھوڑو ان زندگیوں کو، چھوڑو ان بدنوں کو یسوع کے نام میں، کیونکہ یسوع آج انہیں نجات دیتا ہے، شفا دیتا ہے، برکت دیتا ہے یسوع کے نام میں۔ اور اسی طرح سے باقی لوگ جو اپنی درخواستیں تیری حضوری میں پیش کر رہے ہیں، اگر کوئی فائنینشیل پرابلم ہے تو خداوند ان کو چھو اور بلیس کر دے، ان کی ایک ایک ضرورت کو اپنے پاک خزانے سے پورا کر۔ کرسمس کی تیاریوں میں جو ہیں اور جو پریشانی کی حالت میں ہیں یا اور کسی وجہ سے مایوس ہے، تو خداوند تو ان کی مایوسیوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے یسوع مسیح کے نام میں، اور خداوند ان کو بلیس کر دے۔ تیرا شکر ہو آج کی اس سارے بلیسنگ کے لیے، تیرے کلام کے لیے، اور اس کا سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس ہم تجھے دیتے ہیں مسیح کے نام میں، آمین، آمین، آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ عزیزو، میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کو چھوا ہے، بلیس کیا ہے۔ ضرور کال کریں اور اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس وقت میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر یاسین فیروز صاحب، آپ کی پاورفل ٹیسٹمنی کے لیے۔ پاسٹر آکاش آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ پاسٹر سنیل قادر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ پاسٹر ندیم سہیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار دس پاورفل میسیج۔ کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔